خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے، اور آئے آج اس روٹی سے ہم شیر یہ کلام برکت کا کلام ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 2 باب اور اس کی 8ویں آیت، 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں 2 باب کی لوکا کی انجیل کی۔ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ کی حمد کرتی، خدا کی حمد کرتی، اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ کیا لفظ ہے یہاں پر؟ مشہور کی، چرچا کیا، تشہیر کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج ہم جس پیغام پر غور کریں گے، کرسمس سیزن ہے اور کرسمس سرمن سیریز میں دے رہا ہوں۔ اس سیریز میں جو پیغام ہم آج کے دن اس کو دیکھیں گے وہ ہے ہیومن ایٹیٹیوڈز آن دا برتھ آف کرائسٹ، ولادت المسیح پر انسانی رویے، مسیح کے جنم دن پر انسانی رویے کیا ہے، یا جب مسیح پیدا ہوا تو اس وقت انسانی رویے کیا تھے، اور آج انسانی رویے کیا ہے۔ آج بھی لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کئی طرح کے رویے اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ رویوں میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے خداوند یسوع المسیح کا تجسد ہوا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک انسان کے رویے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور آج ہم اسی موضوع پر تعلیم پائیں گے کہ ولادت المسیح پر مسیح کے رویے، انسانی رویے کیا تھے۔ پیدائش سے لے کر ملاکی کی کتاب تک سارا پرانا عہد نامہ جس میں نبیوں نے پیش گوئیاں کی، نبوتیں
گی، یہ پیش گوئیاں نبوتیں تھی کہ مسیح آنے والا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوگا، دنیا کا بادشاہ پیدا ہوگا، قدیم الایام فرما روا منصور روا خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، دنیا کو گناہوں سے رہائی مخلصی دینے کے لیے ایک شخص دنیا میں آئے گا۔ اور خدا نے سب سے پہلی جو انسان تھی مقدسہ مریم پر یہ ظاہر کیا کہ تو اس بیٹے کو، اس نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنے گی، سبب بنے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم پہلی وہ عورت ہے جس سے خدا کا فرشتہ آ کر ڈائریکٹلی کہنے لگا کہ تو وہ خاتون ہے جسے چنا گیا ہے، جسے خدا نے اپنے اس بڑے کام کے لیے، جس کی بابت نبیوں نے کہا، جس کی بابت پورا پرانا عہد نامہ گواہی دیتا ہے، تجھے چنا گیا ہے، تجھے خدا نے بلایا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے، مسیح کو جنم دینے کے لیے مقدسہ مریم کو کہا گیا کہ تجھ پر فضل کیا جائے گا، تجھ پر روح القدس سایہ ڈالے گا، روح القدس کی قدرت تجھے اپنے اندر لپیٹ لے گی، اور تو اس فضل کی بدولت اس دنیا کے نجات دہندہ کو جنم دے گی۔ ہم سب سے پہلے جس رویے پر غور کریں گے وہ ہے ماں مریم، یا مقدسہ مریم، یا ماں مریم کہہ لیں، مدر میری۔ ہم اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں گے، اس نے بغیر کسی نتائج کے، بغیر کسی نتائج کے کامل قبولیت اور فرما برداری کی۔ اس کا رویہ کیا تھا؟ ماں مریم کرسمس پر ہمارے لیے ایک بہت اہم مثال، اس کے رویے سے آج ہم غور کریں گے۔ اس کا رویہ کیا ہے؟ پہلی خاتون ہوتے ہوئے، پہلی انسان ہوتے ہوئے جس پر یہ ظاہر کیا گیا، تیرے بدن سے مسیح پیدا ہوگا۔ وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ میں ابھی تک بدنی طور پر کسی انسان سے منسلک نہیں ہوں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہو جائے؟ یہ کیسے ہوگا کہ میں کنواری ہوتے ہوئے ایک بچے کو جنم دوں؟ فرشتے نے اس پر ظاہر کیا اور پھر اس نے یہ قبول کیا۔ اس کا رویہ دیکھیں، اس نے اس بات کو قبول کیا کہ جیسا تو کہتا ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ فرشتہ جو آیا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کلام کو قبول کروں گی، کچھ بھی ہو جائے، مجھ پر الزام لگ جائے گا، مجھے میرا شوہر یا مگیتر چھوڑ دے گا، دنیا والے مجھے زناکار کہیں گے، دنیا والے موسمی شریعت لیڈر مجھ پر یہ فتویٰ جاری کر دیں گے کہ یہ شادی سے پہلے حاملہ پائی گئی ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس سے بغیر کسی نتیجے کے پرواہ کیے ہوئے اس کلام کو قبول کیا۔ بڑا مشکل تھا۔ مقدسہ مریم کا کردار ہم کرسمس پر جب دیکھتے ہیں تو بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا۔
اس پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. وہ پاک دامن ہے، وہ کباری ہے، وہ اپنی گواہی آپ دے رہی ہے، اور فرشتہ بھی اس کے پاک دامن ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ تو کباری ہے اور تو ایک بیٹے کو جنے گی. خدا بھی گواہی دے رہا ہے، وہ خود بھی کہہ رہی ہے، فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک کماری کو، یہ کماری ہے، اس کو چنا جائے، یہ پاک دامن ہے. مقدسہ مریم کی شان کو ہم گھٹا نہیں سکتے. وہ مبارک ہے، وہ عورتوں میں مبارک عورت ہے، اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. یہ کتنا بڑا درجہ ہے اس کا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں کہلائی اور ہے. خداوند یسوع مسیح کی ماں کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ بولے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ مقدسہ مریم ہے. میں نے کب کہنی ہے؟ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے. اس نے اس کو جنم دیا ہے. ہم انکار کب کرتے ہیں؟ بائبل مقدس شہادت دیتی، گواہی دیتی ہے. ہم تو اس کی آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ مبارک ہے، اس کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. یہ مبارک ہے. مقدسہ مریم کماری ہے، خدا نے اسے چنا ہے. اس نے بغیر کسی پرواہ کے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، اور اس نے اس کا رویہ دیکھیں. کیا ان دنوں میں آپ بھی خدا کے کلام کو قبول کر رہے ہیں؟ ایوری سنڈے خدا آپ سے بولتا ہے. جب کلام ہوتا ہے کہا جاتا ہے خدا بات کرنے لگا ہے، خدا آپ سے بولنے لگا ہے. خدا آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ آپ سے بولا ہر اتوار؟ آپ نے کتنی بار قبول کیا؟ مریم نے بغیر کسی پرواہ کہ میں قبول کر لیا، مینوں سارے کہن گے لے بھائی ہو گیا، اے بہن بن گئی. اس نے تو نہیں سوچا مجھے لوگ کیا کہیں گے. لے پھر پادری بننے لگا ہے، چرچ جانا ہے آج کل. اس نے تو کوئی پرواہ نہیں کی. ہمیں آج پرواہ ہے. چھوڑے ان لاپرواہیوں کو، آئیں اس کو قبول کریں، اس کے کلام کو قبول کریں، اس کی بادشاہی میں اگر جانا ہے تو آئیں یسوع مسیح کو قبول کریں. فرشتے نے جو پیغام دیا وہ سچا ہے، اور مریم نے اس پیغام کو قبول کیا کہ میں اس بیٹے کو جنم دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے کامل قبولیت اور فرما برداری کا رویہ دکھایا، اپنا کردار ادا کیا. جیسے جیسے خدا چاہتا تھا ویسے ویسے مقدسہ مریم نے کیا. اپنے ساتھ والے کو پوچھے جیسے خدا چاہتا ہے آپ ایسا کرتے ہیں؟ وہ کو جھوٹ ہی بولن دے ہے. آہو نہیں بولن دیا جھوٹ. جیسے جیسے خدا چاہتا تھا مقدسہ مریم نے ویسے ویسے ہی کیا. آج ہم غور کریں کرسمس پر ہمارا رویہ کیا ہے. جیسے خدا چاہتا ہے کیا ہم ویسا کرتے ہیں؟ مقدسہ مریم نے ویسے ہی کیا، جیسا حکم ملا ویسا عمل.
یہ نہیں کہ سن لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ہمیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ایک اور گروہ کو ہم دیکھتے ہیں، ایک اور خاندان ہے جنہوں نے مسیح کو لوکا کی انجیل کا پہلا باب 39ویں آیت سے 79ویں آیت تک زکریا کاہن اور الشبا بڑھاپے میں پیدا ہونے والے بچہ یوحنا کے ماں باپ، مقدسہ مریم سے پہلے جبرائیل فرشتے نے آ کر الشبا کو پیغام دیا، زکریا کو پیغام دیا تھا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، جب وہ قربانی چڑھا رہا تھا۔ تو اس سے کیا کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو فرشتے نے کہا تو اس وقت ہی بولے گا جب تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو پھر وہ بولا، اور اس سے اس کا نام یوحنا رکھا، جان دا بیپٹسٹ، یوحنا، گاڈ گفٹ، خدا کا تحفہ، خدا کی طرف سے دیا ہوا۔ خدا نے ان سے کلام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا اور الشبا، ان کے گھر میں مقدسہ مریم کی انٹری ہوتی ہے۔ جب وہ داخل ہوئی تو اس کو ویلکم کہنے کے لیے الشبا گئی اور کھڑی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو ملی ہیں، اور اس نے اس کو سلام کیا ہے۔ سلام صرف سلام نہیں، یہ سلامتی کا سلام ہے۔ اس نے کہا سلامتی ہو تیری، تو الشبا نے فوراً اس سلام کے جواب میں کیا کہا؟ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے؟ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا؟ کہا دیکھ، جب تو نے سلام کیا تو جو بچہ میرے بطن میں ہے وہ مارے خوشی کے، نہ صرف ماں بلکہ اس کے بطن میں موجود بچہ دونوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ ہیلیلویا! ان دونوں کا رویہ دیکھیں، یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ فضل ہم پر ہوا۔ الشبا نے اسے یہ نہیں پوچھا تیری حالت یہ کس نے کر دی، تجھے کیا یہ ہو گیا ہے، اس کے سلام نے ہی اس کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہوا، یہ کون کرنے والا ہے، یہ خدا کی بدولت ہے۔ الشبا کا رویہ دیکھیں، زکریا کا رویہ دیکھیں، انہوں نے مقدسہ مریم جب ان کے گھر آتی ہے اسے کس طرح سے قبول کیا۔ اس نے کہا میرے خداوند کی ماں، ہیلیلویا! اس کے سلام کے وسیلہ سے وہ روح القدس سے بھر گئی، اور وہ روح القدس کی ہدایت سے یہ بولنے لگی کہ یہ میرے خداوند کی ماں ہے۔ ہیلیلویا! اس نے کہا میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے، میرے پاس آئی ہے۔ اس نے کہا بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ یوحنا ماں کے پیٹ ہی سے یسوع مسیح سے واقف ہو گیا۔ ہیلیلویا! اس نے ماں کے پیٹ میں ہی اسے قبول کر لیا کہ تیری راہیں میں تیار کروں گا، تیرے آگے آگے میں چلوں گا۔ اور الشبا اور زکریا نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسے کی، جب روح القدس سے انہیں یہ بتایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ زکریا اپنے بیٹے کے جنم دن پر روح القدس سے بھر گیا، اور اس نے روح القدس کی ہدایت سے یہ نبوت کی کہ تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، اور خداوند کی راہیں تیار کرنے کے لیے اس کے آگے آگے چلے گا۔ زکریا اور الشبا کا یہ رویہ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، انہیں جو کچھ
وقت لگاتے رہے، پیسہ لگایا ہوگا، اسے تعلیم دی ہوگی، اور ہر روز اسے جب وہ اٹھتا ہوگا، وہ گھر سے باہر جاتا ہوگا، گھر سے باہر اندر آتا ہوگا، اسے کہتے ہوں گے تو وہ ہے جس نے خدا کی راہ تیار کرنی ہے، تیرا بین یہ ہے، تیری رویا یہ ہے، تیرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے۔ آج انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کی راہوں کو تیار کرے، وہ اپنے خدا کی حمد اور عبادت کرے، اسے سجدے کرے، اس کا چرچا کرے، یہ اس کے بنائے جانے کا مقصد۔ یوحنا کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، اس کے ماں باپ کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، وہ ہر روز شاید اپنے بچے کو یہ سکھاتے ہیں اور ان کی تربیت نظر آتی ہے۔ یوحنا یردن کے کنارے جب کھڑا ہوتا ہے، منادی کرتا ہے، تو لوگ اسے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو اسے کیا کہا؟ آئی ایم ڈاکٹر جان۔ میں کون ہوں؟ میں ایک اسرائیل کا بہت بڑا نبی ہوں۔ اس سے کہا میں کون ہوں؟ خداوند کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق جو بندہ نہیں ہے وہ میں ہوں۔ اس سے اپنا تعارف کیا کروایا کہ میرے بعد جو آتا ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ، کیا تعارف ہے اس کا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو عورتوں میں نبی پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا نبی یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا نبی کیا کرے؟ میں یسوع مسیح کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، وہ دنیا کا گناہ اٹھانے والا ہے۔ دیکھو وہ خدا کا بڑا جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس نے آ کر مسیح کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، بتایا کہ میں خدا کی راہیں تیار کرنے آیا ہوں۔ جو اونچے ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، سب اس کے آگے میدان ہو جائیں گے۔ خداوند کی راہ تیار کرو۔ اس کا رویہ یہ تھا کہ یہ خداوند کی کیا کر رہا تھا؟ راہ تیار کر رہا تھا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم خداوند کے لیے راہ تیار کر رہے ہیں یا خداوند کے لیے راہیں بند کر رہے ہیں؟ آئیں اس کے لیے راہوں کو تیار کریں۔ ہیلیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور پرسنالٹی جس نے بڑی خدمت کی خداوند یسوع مسیح۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت ہے، مقدس یوسف پہلے خوف کا شکار لیکن پھر کامل قبولیت اور خدمت۔ مشکل ہوتا ہے کسی اور کو اپنانا یا اپنی اولاد بنا لینا، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسے فرشتے کے ذریعے سے یہ حکم ملا اور اس نے اس کو قبول کیا، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو اس نے قبول کیا کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے۔ جو کچھ میری مگیتر کے ساتھ ہوا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہے۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں، اور یہ راست باز ہے، راست باز یوسف، راست باز۔ یہاں پہ بہت سارے راست باز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوسف کو پتا چلا کہ میری ہی مگیتر حاملہ ہے، تو میں اسے ذرا محلے چ رشتہ داراں کٹھیاں کرنا تے ذرا میں اجدا لانا سا۔ اس نے کیا کہا؟ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ اسے کیا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ساڈے ہاتھ گل آندی دے رہے، بس
ہم راست باز جو ہے موجودہ وقت کے اب تو لبتے ہیں کوئی گل بات، کوئی پھڑی جائے کوئی گل دی لب جائے صحیح، پھر ویکھو میں کتھے کتھے جا کے کرنا۔ لیکن یوسف کا رویہ کیا ہے؟ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، میں اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ پہلے خوف زدہ ہے، لیکن جب فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ سب کچھ، اب دیکھیے یہ ایسا راست باز شخص ہے، فرشتے نے آ کر اس کو کہا تو اس نے قبول کیا کہ یہ تو خدا کا کلام ہے اور میں خدا کو جانتا ہوں، خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میں اس کلام پر کھڑا ہو جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنے گھر میں لاؤں گا اور میں اسے اپنا نام دوں گا۔ اور جب اسم نویسی ہوتی ہے تو اس نے جا کر بیت ہم کے اندر اس کو اپنا نام دیا، اس کے نام کے آگے اپنا نام درج کروایا، یسوع ولد یوسف۔ مردم شماری میں نادرہ میں ریکارڈ کروایا گیا، اس وقت کا جو نادرہ تھا یا مردم شماری رجسٹرڈ جہاں پر نام کیے گئے، یونین کونسل کہہ لیں جو بھی تھا، اور وہاں پر یوسف نے اس بچے کی پیدائش کی ساری ذمہ داری لی ہے، اپنا نام اسے دیا، اس کی پرورش کی۔ اسے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند آ رہا ہے، خداوند پیدا ہو رہا ہے، اس سے اس بات کو شرف جانا کہ یہ میرے لیے آنر ہے، یہ احساس ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا نے میری بیوی کو، میری مکیتر کو چن لیا، اور پھر خدا نے اس کی خدمت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے خدا نے مجھے بھی چن لیا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ اور یوسف نے اس کی خدمت کی ساری ذمہ داری اٹھائی اور اسے پالا اور جوان کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ کرسمس پر یوسف کا جو رویہ ہے وہ خدمت کا رویہ، وہ قبولیت کا رویہ ہے۔ آج ہم کتنی خدمت خداوند کی کرسمس پر کرتے ہیں، ہم نے کتنی خدمت کرسمس پر کی۔ ہیلیلویا۔ بہت سے لوگ یوسف نے اپنا بھرپور کردار نبھایا ہے خدمت کر کے، یہ تو شکر ہے۔ ہم چرچ میں ٹائٹل کیا ہے ہمارے؟ کیا جی؟ لیڈرشپ۔ آپ کی خدمت کی طرح چرچ میں بہت سے لوگ لوکا 2 باب کی پہلی 7 آیات لا علمی میں یسوع کو قبول نہ کر سکے۔ بیت لحم کے لوگ جو تھے وہ اس بات سے لا علم رہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر بیت لحم کے لوگوں کا رویہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے۔ یوسف اور مریم نام لکھوانے بیت لحم میں جاتے ہیں اور وہاں اس کے واضح حمل کا وقت آتا ہے۔ لوگ لا علم ہیں اس بات سے کہ یہ جو جوڑا گھوم رہا ہے یہاں پر، مختلف سرائے میں کمرے ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی آپ کے پاس کمرہ ہے؟ نو روم۔ انہوں نے کہا اختر صاحب تاڑے کول کے کمرہ ہے؟ اختر صاحب نے کہا جی 9 روم۔ وہ کاشی کے پاس لے جاتے، یہ میرے پاس استبل ہے۔ وہیں پر انہوں نے بہت سے سرائے وزٹ کیے، انہیں کوئی جگہ نہیں ملی۔ لا علم ہے کہ کون پیدا ہونے والا ہے۔ یہ یوسف اور مریم کس بچے کو لیے پھر رہے ہیں، کس کا جنم ہونے والا ہے، وہ لا علم ہے اس بات سے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ سرائے میں جگہ نہیں ہے کس کے لیے جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ استبل ہے، چرنی ہے، کھرلی ہے، جہاں جانور بندے ہوئے تھے، سمیل آ رہی تھی، کیا نظارہ
آپ غور کریں، سردیاں ہیں، کیسے اس جگہ پر تھوڑی سی جگہ انہیں سپیس ملی ہوگی، کتنے جانور تھے، کتنی جگہ تھی، اور یہ جس کنڈیشن کے اندر ہیں یہ وہاں پر ہے، اور لوگ لا علم ہیں۔ بیتل ہم کے اندر یسوع پیدا ہونے کو ہے اور یہ لا علم ہے، یہ لا علم تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون پیدا ہونے والا ہے، اور خدا نے چرنی کے اندر بندوبست کر دیا۔ ہاللیلویا۔ چرنی، یسوع کہاں پیدا ہوا؟ ہاں جی، چرنی میں۔ اتنے گیت، اتنی شان کبھی کسی محل کی بیان نہیں کی گئی جتنی پیدا ہونے والے یسوع کی چرنی کی شان میں گیت گائے جاتے ہیں، شان بیان کی ہے۔ میں نے آج تک کسی محل کے، کسی چوبارے کے، کسی وائٹ ہاؤس کے، کسی بلیک ہاؤس کے کبھی کوئی گیت نہیں سنے جتنے گیت چرنی کے ہیں۔ میرے موبائل میں تقریباً 100 گیت یا 100 سے زیادہ کرسمس کے گیت ہیں جو میں ہر روز سنتا ہوں، بڑے اینگل سے، ہر چیز پر شعر و شاعری ہے، بڑی خوبصورتی سے۔ جتنی شان اس چرنی کی بیان کی گئی ہے کسی محل کی آج تک نہیں۔ یسوع جس چرنی میں پیدا ہوا ہے، ہاللیلویا، وہ لا علم تھے اور انہوں نے لا علمی کے باعث یسوع کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کچھ پرواہ بھی نہیں کی۔ اب اس وقت دیکھیں، چرواہوں کے پاس فرشتہ جاتا ہے، فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ انگلش میں آیت لکھی دیجیے، یعنی مسیح خداوند۔ کون؟ یعنی مسیح خداوند۔ دے آر 3 ٹائٹلز، مسیح، خداوند، منجی۔ منجی 3 ٹائٹل، منجی، خداوند اور مسیح۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ کون آیا ہے؟ جو منجی ہے، جو خداوند ہے اور جو مسیح ہے۔ یہ فرشتے نے اصل میں ان کو یہ آ کر بتایا کہ منجی بھی آ گیا ہے، مسیح بھی آ گیا ہے، خداوند بھی آ گیا ہے، جو مرضی قبول اسے کر لو، چاہے منجی قبول کر لو، چاہے خداوند قبول کر لو، چاہے مسیح قبول کر لو، وہ سب کچھ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اسے قبول کر لو۔ وہ تمہارا منجی بھی ہے، وہ تمہارا خداوند بھی ہے، اور وہ تمہارا مسیح بھی ہے۔ چرواہوں کو یہ پیغام دیا گیا۔ چرواہوں کا رویہ دیکھیں کیا ہے۔ چرواہوں کا کیا رویہ ہوگا بتائیں ذرا۔ ساری بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، چرواہوں کا کیا رویہ ہوگا؟ ان کے اس جگہ پر جو غلہ تھا کیا ہوگا؟ بھیڑیں موجود ہیں، جاؤ یار 2 بندے چلے جاؤ پتہ کرو کی ہویا ہوتے، جیسے ہم کرتے ہیں، کڑیے تو گرجے ہوا ہی پادری اعتراض کرتا رہتا ہے، اور مرن جیون بھی تو رکھ رہنا گرجے والے نا، کو مر جائے پھر پادری کوئی نہیں لبدا، کوئی ایک ادا بچہ بھیج لیا کرو، دیکھو گرجے چ کی ہوا ہے۔ چرواہوں کا رویہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا آؤ ہم بیت لحم کو چلیں، ہم بیت لحم کو جاتے ہیں، جو کچھ فرشتے ہمیں کہہ رہے ہیں آؤ اس پر غور کریں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، کو بھیڑیا بھیڑے کھا جائے گا، بھیڑیں کہیں اور بھاگ جائیں گی، کیا ہوگا، ان کو چھوڑو، چلو پہلے بیت لحم کو جاتے ہیں۔ اور جب وہ بیت لحم میں انٹر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو سیدھا سیدھا چرنی کے پاس چرواہے سیدھا ٹک کر کے پہنچ دیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنی چرنیاں وزٹ کی ہوں گی۔ اس جگہ پر کوئی بچہ پیدا ہوا اس چرنی میں؟ انہوں نے کہا جی نو سر۔ وہ کہا اوکے، اس جگہ پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے چرنی میں، استبل میں؟ انہوں نے کہا جی نو سر۔ انہوں نے اگلی چرنی میں گیا، انہوں کو کتنا ٹائم لگا ہوگا کہ کہاں پر وہ بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے اسے جا کر تلاش کیا ہے۔ آج صرف چرنی تک پہنچ جانا بات نہیں ہے، ہم تو ڈرامے میں پہنچا دیتے ہیں 5 منٹ میں، لیکن یہ کتنا ٹائم، کتنی چرنیاں انہوں نے، کتنے استبل انہوں نے بیت لحم کے ڈھونڈے ہوں گے کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ اور جب ایک چرنی میں یہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ چرنی کے ارد گرد وہاں پر نور چمک رہے ہیں، وہاں پر یوسف کھڑا ہے، مریم کی گود میں ایک بچہ ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور کلام میں لکھا انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس کو دیکھا اور یقین کیا کہ فرشتے نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ سچ ہے، یہ بادشاہ، یہ منجی، یہ مسیح، یہ خداوند پیدا ہوا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا، انہوں نے اس بات کو، انہوں نے کہا اچھا آج گرجے پروگرام ہوئے ہیں، چلو چلیے گھر چل کے رام کر لیے۔ انہوں نے رام روم اٹھ گئے، انہوں نے بیت لحم میں نکل کر کئی دن تک، کلام کے اندر لکھا کئی دن تک اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ فرشتے نے ہمیں کہا تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور تم جا کر اسے دیکھو۔ ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ منجی آ گیا ہے، وہ مسیح ہے۔ فرشتے گواہی دے رہے تھے، فرشتے آسمان پر گیت گا رہے تھے، ہم نے ادھر فرشتوں کو اس چرنی کے گرد کھڑے دیکھا تھا۔ کئی دن تک ان کا کیا رویہ ہے، یہ انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا۔ ہیلیلویا! آئیں کرسمس کو مشہور کریں۔ اور کرسمس کو مشہور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! نجات کے دروازے کھل گئے، مسیح آ گیا ہے، منجی آ گیا ہے، بادشاہ آ گیا ہے۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! ہیلیلویا! انہیں یہ پرواہ نہیں میرا مال کتے جائے گا، میری بیڑے کہاں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دس از دا گڈ ریسپانس، ایکسیلنٹ ریسپانس۔ شیپرڈز اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسیح کا دیدار کرنا، یہ رویہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دیدار چاہیے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور گروہ تھا جسے ہم وائس مین کہتے ہیں۔ وائس مین سیکر ٹو ورشپ اینڈ آفر گفٹس۔ مجوسی جب اس ستارے کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اس ستارے کو دیکھا، انہوں نے جب ستارے کو دیکھا انہوں نے شور ڈالا، انہوں نے کہا وہ بکس لے آؤ۔ انہوں نے اپنی ساری انسائکلوپیڈیا کھول لی کہ دیکھو کس طرح کا ستارہ ہوگا، کس وقت ہوگا، کس طرف سے آئے گا۔ مشرق سے ہوگا تو وہ بادشاہ کا ستارہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ مشرق سے ابھرا ہے، اس کا سائن مشرق کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اس بادشاہ کا ستارہ ہے جس کی نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں تیاری کریں۔ ان کا رویہ دیکھیں، اچھا یار چمک پہ ستارہ ہو گیا ہونا پیدا، چلو شکر ہے، ٹھیک ہے۔ نو نو نو،
ہم نے اس کے لیے ورشپ کرنی ہے. ہم نے تو ورشپ کرنے کے لیے جانا ہے. یسوع پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں ہمارا گوگل میپ جو بتا رہا ہے نا، یہ 2 سال کا عرصہ بتا رہا ہے کہ پھر 2 سال بعد آپ ادھر جائیں گے. اگر انہیں جاتے 2 سال لگے تھے نا تو آتے کتنے لگے ہیں؟ کیوں جی؟ موٹر وے تو آئے سن واپسی وہی راہ سی اونٹاں دے تے 2 سال ہی واپس آتے ان کو لگے. جب یہ ہیرودیس کے محل میں پہنچے تھے نا، ہم تو صرف ایک جسٹ سٹوری ہوتی ہے، ہیرودیس کو بتایا، ہیرودیس سے ان کو بلایا، پھر یہ بات ہوگی چلو جی، نہیں. یہ کچھ دن ہیرودیس کے پاس رکے. ادھر انہوں نے جب یہ باتیں شیئر کی، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بتائیں ذرا کلیئرلی طور پر. انہوں نے اپنی بکس کھولی، وہاں پر انہوں نے حساب لگائے زمانوں کے، یہ ستاروں کے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنے برس بیت چکے ہیں. یہ ستارہ ہمیں اس وقت نظر آیا، آج سے 2 سال ہو گئے. 2 سال پہلے ہمیں یہ ستارہ نظر آیا تھا اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ ستارہ ہمارے آگے آگے چلتا تھا، یہ ستارہ ہمیں راہ دکھاتا رہا اور یہ پھر آ کر یروشلم کے اوپر رکا آخری بار. اس کے بعد پھر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. تو ہم نے سوچا کہ کسی بادشاہ کی پیدائش ہوئی ہے تو بادشاہ کے گھر میں ہوگی. تو اس سے اس کو اندازہ یہ ہوا تھا کہ 2 سال کے بچے مروا دیں، کہ یہ 2 سال پہلے چلے تھے تو اب 2 سال ہونے والے ہیں. بچے 2 سال کا وہ بچہ ہو گیا ہوگا، پہلے دن سے لے کر 2 سال تک کے بچے سارے مروا دیں. اس نے یہاں سے اندازہ لگایا تھا. یہ مجوسیوں کا رویہ دیکھے، یہ وقتوں زمانوں کو جانتے ہیں، یہ امتیاز رکھتے ہیں، چاند سورج ستاروں کا علم ہے. اور یہ جب ہیرودیس کے محل میں آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی اور وہاں پر دیکھیں شرع کے عالموں کو، شریعت کے عالموں کو بلایا گیا کہ وہ اس بادشاہ کے لیے، اور وہ جانتے تھے ہیرودیس کون ہے. اگر ہم نے اس کو بتا دیا ہے تو یہ ہمیں بھی مروا دے گا. اور وہ خاموش رہے، بتا کے نکل گئے. لیکن یہ وہاں موجود ہے، ہم نے دیدار کرنا ہے، ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ یسوع مسیح کے گھر میں گئے ہوں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کتنے دروازے کٹکھٹائے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے. ستارے میں ایک بادشاہ کی ہمیں خبر ملی، وہ بچہ پیدا ہوا ہے. پھر کسی نے ان کو بتایا ہوگا ہاں ایک بچہ چرنی میں پیدا ہوا ہے. سارے بچے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو چرنی میں ہوا ہے. ان کا ہمیں اس کے پاس لے چلے، ہم بےتاب ہیں، ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں. اور جب انہوں نے یسوع کو جا کر دیکھا تو ان کا رویہ یہ تھا، وہ ورشپ کرنے لگے. نے اپنا ماتھا ٹیک دیا اس کے قدموں میں. تو دنیا کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. اس نے اپنے آپ کو جھکایا ان مجوسیوں نے، وہ کہا تو دنیا کا بادشاہ ہے، تو دنیا کا منجی ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گفٹ اس کو دیے. ان کا رویہ دیکھیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ دینے والا. اور کرسمس پر آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ دیکھا نا، آپ کا رویہ کیا ہے؟ نہیں میں تو بھائی میرا رویہ دین والے، میں دے رہا ہوں. میرے ارد گرد جو ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے، جہاں بھی ہو سکے میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں. میرا رویہ وہی ہے، دینے والا. میں یسوع کو دیتا ہوں، میں انسانوں کو نہیں دیتا، میں خدا کو دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں جو کچھ کسی کے لیے کر رہا ہوں یہ خدا کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. جیسے پچھلی بار میں نے سکھایا تھا متی 25 باب کے اندر یسوع نے یہ کہا تھا، اگر تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں سے یہ سلوک کیا تو تم نے
کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ لوگ کہیں گے تو ہم نے خداوند کب تجھے ننگا دیکھ کے کپڑا پہنایا؟ کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھ کر ہم نے تجھے روٹی دی؟ ہم نے تجھے اپنے گھر میں اتارا؟ جی ہاں، یسوع کہے گا تم نے فلاں وقت میں فلاں کے ساتھ یہ کیا، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کیا، تو تم نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ وہ میں ہی تھا، میرے ساتھ ہی تم کر رہے تھے۔ ان کا رویہ دینے کا تھا، اور انہوں نے اپنے گفٹ، ان کے گفٹ بڑے زبردست ہیں۔ خالی گفٹ نہیں ہے، گفٹ جو ہے یہ اپنے اندر ایک مطلب رکھتے ہیں۔ گفٹ دیں تو گفٹ کا کوئی مطلب بھی ہو۔ لے اتوں ہی دی چاکلیٹ پیک کر کے ٹکاؤ، یہ کی مطلب؟ سونا خداوند بادشاہ ہے، مر خداوند مصلوب ہوگا، اس کی مصلوبیت کا مکاشفہ ہے اس میں۔ لبان کہانت ہے، وہ سردار کاہن ہوگا اور وہ اصل قربانی چڑھائے گا۔ کاہن کا کام کیا تھا؟ قربانی چڑھانا۔ لبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں قربانی اور درمیانی ہوگا، وہ قربانی پیش کرے گا۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا۔ پھر مجوسی کرسمس پر جو ہے یہ شہادت ہے غیر قوموں کے اندر، کہ غیر قوم کے لوگ بھی اسے اپنا بادشاہ، اپنا منجی، اپنا خداوند قبول کریں، اور ایسا ہے۔ متی 2 باب کی پہلی 16 آیات، ہیرودیس گھبراہٹ، خطرہ، اس کے اندر خطرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ کا احساس، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو ختم کر دوں، میں اس کو مار ڈالوں، میں کرسمس کی اسپرٹ کو ختم کر دوں گا، میں اس کے جنم دن کو ختم کر دوں گا، مار ڈالوں۔ آج بہت سے بدعتی لوگ آپ کو ملیں گے کرسمس نہیں منانا چاہتے، وہ بڑے سوال کرتے ہیں، ٹری کیوں لایا ہے، سینٹا کیوں لگایا ہے، عجیب گلاں۔ تانوں اپنے پھپھڑ سینٹے دی پئی رہندی ہے، وہ کدی پیو یسوع دا بھی پتہ کر لو جڑا دنیا تے آیا ہے۔ سینٹا کیوں بناتا ہے، ٹری کیوں بناتا ہے؟ یہ ساری ڈیکوریشن ہم دکھاتے ہیں کہ یسوع پیدا ہوا، ہم تو اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا سروکار دنیا کے بادشاہ سے ہے جو پیدا ہوا، ہمیں تو اس کی پڑی ہے، ہم تو یسوع کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ٹری، سینٹا، لائٹس، ڈیکوریشن یہ کرسمس کا سبب نہیں ہے۔ کرسمس کا سبب جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ چیزیں کرسمس کا سبب نہیں ہیں، کرسمس کا سبب تو یسوع مسیح ہے۔ ہم تو یسوع مسیح کی عید مناتے ہیں۔ اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی کیونکہ مجوسیوں نے بڑی ڈیٹیل سے ہیرودیس کو یہ بتایا تھا کہ یہ بادشاہ سالوں صدیوں پہلے، دانیل نبی نے ہمیں یہ باتیں لکھوائی تھیں کہ وہ بادشاہ پوری دنیا پر حکمران ہوگا، اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ داؤد کے تخت پر آ کر بیٹھے گا اور اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سارے بادشاہ اس کے آگے ہار جائیں گے، وہ سب کو شکست دے دے گا اور پوری دنیا پر یسوع کی حکمرانی ہوگی، اور وہ بادشاہ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہیرودیس کے پسینے چھوٹ گئے، اس سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بادشاہت، میری سلطنت دنیا میں سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے ہوگا، وہ دنیا کا حکمران ہوگا۔ اس کے پسینے چھوٹ، وہ خوف میں آ گیا، گھبرا گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جاؤ اور جا کر اس کا پتہ کرو، میں بھی آ کے سجدہ کروں گا۔ اس سے کہا جی میں بھی
اس بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اندر کیا ہے؟ بدروہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے اندر آج بھی بدروہیں ہیں. وہ کرسمس کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، وہ مسیح کے جنم دن کو قبول نہیں کرتے. اندر بدروہیں جو ہیں وہ خوف پیدا کرتی ہیں. تیری بادشاہی ہلنے والی ہے، وہ ساری بادشاہیوں کو ہلا کے رکھ دے گا. تیری بادشاہی اب ہل جائے گی. ہیرودیس تو اس بچے کو مروا دے. یسوع جہاں جاتا تھا ابلیس کی بدروہیں کیا کہتی ہے؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے تمہیں کیا کام، ہمیں وقت سے پہلے نہ مار. کہتی تھی کہ نہیں؟ اس کے اندر ابلیس، یہ ابلیس کا پیروکار تھا، بت پرست. تو بدروہاں تے پھر بڑھدیاں سی نا. پھر بت پرستوں کے اندر بدروہیں ہوتی ہیں اور وہ پھر وہی کام کرتے جو خدا کے خلاف ہوتا. اور اس نے کیا، بچوں کو مروا دو، مسیح کو ختم کر دو. یاد رکھیں مسیح کو کوئی مار نہیں سکتا. آج سے 2000 سال پہلے اس نے اپنا آپ خود دے دیا. رومی گورنمنٹ اسے نہیں مار سکتی. انہوں نے کوشش کی تھی، اس کو قبر کے اندر رکھ دیا تھا. اس کی قبر کے منہ کے اوپر ایک پتھر رکھ کر سینے لگا دی. وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا. وہ نہیں مر سکتا، اسے کوئی مار نہیں سکتا. اسے ہیرودیس نہیں مار سکتا. نہ کوئی یسوع کو مار سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے کلام کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی یسوع کو ختم کر سکتا ہے. اس کا کلام بھی ابدی ہے اور وہ خود بھی ابدی ہے. اسے کوئی مار نہیں سکتا. ہیرودیس کی بادشاہی ہل گئی. اے آپ ہی اندروں ہل گیا سی. یسوع دی پیدائش دا سن، شیطان اس کی بدروہیں ہل گئی اور یہ کردار سامنے آتا ہے. آج بہت سے لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ یسوع پیدا ہوا ہے، لیکن وہ اسپرٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہاں سے کرسمس منائیں، ہم کیا کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یاد رکھیں ساری دنیا کے اندر یسوع بادشاہ کا چرچا ہو رہا ہے. ہیلیلویا. یسوع کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یسوع کو کوئی مار نہیں سکتا. رہے گا نام سدا دی کر مسیح کا. ہیلیلویا. سبق تک وہ کھائیں گے، اسے کوئی نہیں مار سکتا. بہت سے لوگ کہیں گے ان دنوں میں یہ جی کرسمس 25 دسمبر تاریخ نہیں ہے، 25 دسمبر کو نہ منائیں. ہمیں 25 دسمبر سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے یسوع سے ہے. 25 ہوئے بھاویں 26 ہوئے، یسوع پیدا تے ہویا ہے نا. ڈیٹ جڑی مرضی ہوگی، گل تے یسوع دے پیدا ہوندی ہے. سانو تے یسوع نال ہے، یسوع تے ٹھیک ہے نا. ڈیٹ پاوے غلط، ہمیں تو یسوع سے ہے. ڈیٹ غلط ہے ٹھیک ہے، نو ایشو. بات تو یہ ہے کہ یسوع وہ آنا تھا، وہ آ گیا. ہیلیلویا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں، ذرا پڑھیں متی 2 باب کی پہلی 3 آیات. ہیلیلویا. ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا. یس. تو دیکھو کوئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگوں کو کیا ہوا؟ گھبرا گئے. یسوع
पैदा हुआ है डर गए, घबरा गए। यरूशलेम के लोगों को पता चला है कि मजूसी आए हैं और एक बादशाह का पूछ रहे हैं, और वो लोग क्या हो गए हैं, घबरा गए हैं। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु आया है और इसके बाद आपने घर जाके घबरा जाना है। हम क्यों बताएं कि यीशु आया है? जैसे वो घबरा गए, गल होर किसी ने नहीं करनी भी, यीशु पैदा होया। क्रिसमस नहीं मनाना, अपने अपने कराची रहो, लेकिन याद रखें वो घबरा गए, उनके मिले जुले से जज्बात हो गए। कुछ घबरा गए हैं कि यीशु पैदा हुआ है, हमें नहीं पता चला, कोई सुराग नहीं मिला, उन्होंने जाकर नहीं देखा। एक कराची घबरा गए, जाके उसको ढूंढे, उसको देखें, ये घबरा गए। इन्होंने मालूम नहीं किया ये क्यों से ढूंढते, वो क्यों पैदा हुआ है, वो कैसे पैदा हुआ है, उसके पैदा होने का मकसद क्या है। और कलाम में यूहन्ना की इंजील के अंदर ये लिखा है, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे। मत्ती 2 बाब की पहली 16 आयत है, जिसमें दीनी रहनुमाओं और उस्तादों की बददियानती और मुफादात के जो लालची थे उनका जिक्र किया गया। दीनी रहनुमा और उस्ताद जिन्हें इल्म है, जिन्हें कौम की रहनुमाई करनी है, कौम को एक रास्ता दिखाना है, उस्ताद होते हुए, शरअ के आलम होते हुए, मुकद्दस सहीफों के माहिर होते हुए बददियानत रही। मुफादात के ये लालची थे, हेरोदीस थे, हमें अच्छी पोस्ट दी हुई है, हमारी सैलरियां लगी हुई हैं, हमारी सैलरियां जाती रहेंगी। उन्हें पूछा गया, उन्होंने कहा जी वो मीका नबी के सहीफे में लिखा होगा वो बैतलहम में पैदा होगा। उसके बाद ना बादशाह को समझाने की कोशिश की, ना कौम को बताने की, उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की कि बादशाह वो जो बादशाह जिसका जिक्र मजूसी कर रहे हैं वो पैदा हुआ है, वो वाकई हकीकत में खुदा की तरफ से है। कुछ मत करना, तू नहीं जानता कि खुदा सुपर पावर फिरौन को मारने की कुदरत रखता है, खुदा सुपर पावर नबूकत नजर को मारने की कुदरत रखता है। हेरोदीस तू कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना करना, जो कुछ खुदा कर रहा है खुदा को करने दे, अगर तू एक कदम भी बढ़ा तू मारा जाएगा। इन्होंने उसको कुछ नहीं कहा कि जी ए नबूवत है, ए बस लिही कह के ये चले गए। इन्हें पता चल गया कि कौम को हम बताएं, कलीसिया को बताएं, लोगों को बताएं कि वो बादशाह पैदा हो गया। उस वक्त की लापरवाही आज तक साथ चली आई। इंतजार आज भी है मसीहा का। कौन से मसीहा का? इसी मसीहा का। जकरिया की किताब में ये प्रोफेसी है, जिन्होंने उसे छेदा था वो उसे देखेंगे, यहूदियों ने उसे छेदा था, जब वो आएगा वो उसे देखेंगे कि इसके हाथों में निशान, इसकी पसली में नेज़े का निशान, इसको तो छेदा गया था। क्रिश्चियन पुकार पुकार के कहते हैं कि यीशु मसीह को छेदा गया, तो यहूदियों ने छेदा, यहूदी देखेंगे। ये प्रोफेसी लिखी है और आज भी मसीहा की आमद में है। ये दीनी रहनुमा बददियानत निकले, इन्होंने कौम की रहनुमाई नहीं की, इन्हें रहनुमाई करनी थी, इन्हें गाइड करना था दयानतदारी के साथ कि वो मसीहा आ गया है, आओ बैतलहम को से सिजदा करने चले हम। वो वहां पर पैदा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं गया। ये अपना आप, अपने ओहदे, अपनी जिंदगियां बचा रहे थे। इनके रवैयों को अब आप देख लें। बहुत दफा हम सिर्फ अपने मुफाद क्रिसमस पर ढूंढ रहे होते हैं। मेरा मुफाद नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे लिए मुश्किल है। मेरा मुफाद, मैं ये नहीं खुदा के लिए कर सकता, मेरे लिए करना तानू पता ही है, 500 दे रहा जी, कितना मुश्किल है। अपने मुफाद हम ढूंढते हैं। इन्होंने भी ऐसा किया और आज इन्होंने कौम को गाइड यहां पर नहीं किया, जिसकी वजह से
تو اس وقت اسرائیل اس بڑی خوشخبری سے لا علم ہو گئے. ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہیں. مقدسہ مریم کو ہم نے دیکھا، مجوسیوں کو دیکھا، مقدس یوسف کو دیکھا، چرواہوں کو دیکھا. آج غور یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اب ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے. ساتھ والے کو پوچھے اس کرسمس پر آپ کا رویہ کیسا ہو یا میرا رویہ کیسا ہو. ہمارے رویے کیسے ہو اپنے ساتھ والے سے پوچھیں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں اس کو. ہاں پوچھیں کیا رویہ ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے. زینو کیسا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہے. مسیح کو قبول کرنا، مسیح کی خدمت کے لیے تیار ہونا، مسیح کے لیے راہ تیار کرنا، مسیح کو مشہور کرنا، مسیح کی ورشپ کرنا، مسیح کو گفٹ دینا. یا ہمارا رویہ ایسا ہو کہ چلو چھوڑیں، کیا جانا ہے چرنی دیکھنے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو جو چرنیاں بناتے ہیں، جو بچے گلیوں میں گاتے پھرتے ہیں. وہ آئیں آپ کے پاس، انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں. آپ تو کوشش نہیں کر رہے، وہ بچے دیکھے گھر گھر میں جا کے بتا رہے ہیں کہ یسوع پیدا ہوا. پاویں پیسے آپ ہی کھا جاتے ہیں، لیکن کو گیت کسی بوئے کے جا کے کرسمس کا گا کے اندازے یسوع پیدا ہوا ہے. ہم سے تو چرچ میں نہیں گیت گائے جاتے یہ کرسمس کے. اور جن دے بھی وہ گان ڈے انہیں ایک تھالی پھڑی ہوندی تے چھوٹی تو انہوں کھڑکان ڈے ہوندے یسوع پیدا ہوا ہے. کی کہہ رہے سن اس دن ہمارے گھر بھی آئے تھے. یسوع مسیح کی جے، اس گھر میں برکت ہے. جب انہیں ہم نے چندہ دیا نا تو پھر وہ زور سے کہتے یسوع مسیح کی جے، اس گھر میں برکت ہے. اگلے دن پھر آ گئے. ذرا کہتے رہنے دے پاپا آج نہیں خود دو، کوئی بات نہیں. اس کو مشہور کریں، اس کا چرچا کریں. مخلصانہ طور پر چرواہوں نے جا کر گواہی دی. اس کو ڈھونڈا، مجوسیوں نے ڈھونڈا، تلاش کی. اپنی زندگی کے مسئلوں میں، مصیبتوں میں اسے تلاش کریں. یسوع تو کہاں ہے؟ یسوع میں تجھے اپنا بادشاہ ماننا چاہتا ہوں. اور یسوع کو اپنا بادشاہ مانے. مجوسیوں نے، چرواہوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا. ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس مسیح بدن میں تو نہیں ہے. اب وہ بچے کی صورت میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم چرچ پاسٹر سے پوچھیں، قائدین سے پوچھیں، لیڈر سے پوچھیں کہ ہمیں کیسے مسیح کی خدمت کرنی ہے، ہم کیسے مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں. اس کو مشہور کریں، لوگوں کو بتائیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج ہمیں یہ بتانا ہے یسوع مسیح ہمارا منجی، ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ آ چکا ہے. اسے قبول کرے. لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا.
ہم دنیا کو بتاتے ہیں یسوع کون ہے، یسوع مسیح کیوں پیدا ہوا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اتنی شادمانی سے، اتنی خوشی سے کرسمس مناتے ہیں، کیونکہ یسوع دنیا کو بچانے آیا ہے۔ ہیلیلویا! اس خوشخبری کو پھیلائیں، اس کا چرچا کریں، جیسے فرشتوں نے کیا، جیسے چرواہوں نے کیا، جیسے مجوسیوں نے اسے سجدہ کیا۔ آئیں ہم بھی اس رویے کے ساتھ کرسمس کو منائیں۔ ہم اس کرسمس پر اپنے مسیحا کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اپنے رویوں کو درست کریں، اپنے آپ کو ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے پیش کریں۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! شان آدھے میسیج میں سے چلا گیا تھا۔ خوش ہوں، ایک دوسرے سے کہیں کہ آئیں ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، ایک دوسرے سے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنے رشتہ داروں ناطے داروں سے اپنے رشتوں کو ہم درست کریں، رویوں کو ٹھیک کریں۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! ہیلیلویا!